بندہ جب جیل میں ہوتا ہے تو دن کو ملاقاتیں ہوتی ہیں، تو رات کو جب اکیلا ہوتا ہے تو اس طرح کے ڈراؤنے خواب جو ہے وہ آتے رہتے ہیں۔ عمران خان صاحب کو جیل میں یہ خواب آتے ہیں، ان کا حق ہے، چلے خوابوں میں رہنا چاہیے، انتخابات اپنے وقت پہ ہوں۔ ملک جو ہے وہ بار بار انتخابات کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ انتخابات اب ہو جائیں 3 مہینے بعد کیا ہوگا؟ پھر بھی یہ سچویشن ہے، پاکستان بنا ہے تب سے انتخابات ہو رہے ہیں، اور انتخابات کے بعد پھر ایک پارٹی جو ہے وہ سڑکوں پہ ہوتی ہے۔ اس میٹنگ میں زوم پہ موجود تھا، اور اسی میٹنگ میں یہ فیصلہ ہوا تھا کہ ایک سب کمیٹی جو ہے وہ بنائی جائے، اور جو معاملات گلے شکوے یا جو معاملات طے ہیں ان پہ چیزیں بیٹھ کے جو ہے ان کو لائن اپ کیا جائے۔ اور اس سلسلے میں کل میٹنگ ہونی تھی، لیکن ہمارے پارلیمانی لیڈر پنجاب اسمبلی میں حیدر گیلانی صاحب موجود نہیں تھے، ان کی وجہ سے وہ منڈے پہ چلی گئی۔ اب وہ منڈے کو میٹنگ ہونی ہے، اور ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ اب تواتر سے جو یہ میٹنگز شروع ہوئی ہیں تو انشاءاللہ یہ جو ایک غلط فہمیاں ہیں وہ دور ہوں گی، اور جو ریٹن ایگریمنٹ 2 ہوئے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان، ان پہ من و عمل ہوگا، اور امید ہے کہ یہ کولیشن گورنمنٹ جو ہے وہ بہتر طریقے سے چلے گی۔ اس میں آپ کو لگتا ہے کہ نون لیگ جو ہے سیریس ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ پاور شیئرنگ اور پنجاب میں کرے گی؟ دیکھیں، اس میٹنگ میں تو مجھے کافی بہتر صورتحال نظر آئی، اور میں یہ توقع کر سکتا ہوں، اور بہتری کی توقع جو ہے وہ رکھنی چاہیے، کیونکہ سیریس تو دونوں پارٹیز کو ہونا پڑے گا کہ اگر خدا نخواستہ یہ کولیشن گورنمنٹ نہیں چلتی تو نون لیگ کا بھی نقصان ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کا بھی نقصان ہے، اور سب سے بڑھ کے جو ہے وہ ملک کا نقصان ہے، کیونکہ اگر پولیٹیکلی ملک سٹیبل نہیں ہوگا تو کوئی چیز سٹیبل نہیں ہوگی، نہ اکانومی سٹیبل ہوگی، نہ دہشت گردی پہ قابو پایا جا سکے گا، نہ لا اینڈ آرڈر کے سچویشن جو ہے وہ بہتر ہوگی، نہ انٹرنیشنل لیول پہ آپ کی کوئی بات سنے گا۔ تو اگر جس سٹیج پہ ابھی ملک کی صورتحال ہے، اس میں اب کسی غیر ذمہ داری کے متحمل ہم نہیں ہو سکتے۔ پاکستان پیپلز پارٹی تمام تر تفاضات کے باوجود یہ چاہتی ہے کہ یہ کولیشن گورنمنٹ جو ہے وہ 5 سال تک چلے، کیونکہ اس میں ہی ہمارے ملک کی جو ہے وہ بہتری ہے۔ آپ کی حد تک بالکل ٹھیک ہے، آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، آپ جو جماعتوں میں ہونا چاہیے وہی ہونا چاہیے، لیکن جب محترمہ نے 2 مہینے کے لیے بجلی کے بلوں میں رعایت پنجاب کے عوام کو دی، پیپلز پارٹی نے بڑا کرٹیسائز کیا، تو کل ادھر بلاول صاحب نے بھی سولر سسٹم بانٹنا شروع کر دیا، کیا وہ غلط تھا یا یہ غلط ہے؟ دیکھیں، بات یہ ہے، بلاول صاحب نے کل سولر سسٹم بانٹنا نہیں شروع کر دیے، انہوں نے تقریباً کافی ٹائم پہلے یہ اناؤنس کیا تھا کہ ہم تقریباً 2 لاکھ گھروں کو جو ہے وہ سولر سسٹم دیں گے، اور اس کی امپلیمنٹیشن ہو گئی، اور بہت جلدی امپلیمنٹیشن ہو گئی، اور اب ان 2 لاکھ گھروں کو بڑھا کے جو ہے وہ 5 لاکھ گھروں تک کریں گے، اور 3 گرین پارکس جو ہیں وہ سندھ میں جو ہے وہ بننا شروع ہو گئے، ان پہ کام شروع ہو گیا۔ تو ایک پراپر جو ہے پرماننٹ سلوشن کی طرف سندھ گورنمنٹ جو ہے وہ گئی ہے۔ اور تنقید کے حوالے سے آپ نے کہا تو مثبت تنقید جو ہے وہ تو کرنی چاہیے۔ اگر نون لیگ پہ ہم مثبت تنقید نہیں کریں گے تو ان کو کیسے موقع ملے گا کہ وہ اپنا احتساب کر سکیں، اور اپنی اگر کوئی کمزوریاں ہیں تو ان پہ قابو پا سکیں، کیونکہ کوئی بھی پرفیکٹ تو نہیں ہے، 100% پورا نہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے، نہ پاکستان مسلم لیگ نون ہے، اور نہ کوئی اور ہے بحیثیت انسان بھی، ہم میں سے کوئی 100% جو ہے وہ پرفیکٹ نہیں ہے۔ تو مثبت تنقید کو جو ہے وہ مثبت سائڈ پہ لینا چاہیے، اور اپنی غلطیوں پہ قابو پانے کے لیے اس تنقید پہ جو ہے غور کر کے اپنی چیزوں کو دیکھنا چاہیے۔ اگر اسی طرح سندھ گورنمنٹ کے حوالے سے ہم پہ مسلم لیگ نون تنقید کرے گی تو ہم بھی اس کو ویلکم کریں گے، اس میں نون لیگ کو یا کسی کو وہ پریشان یا اس کو مائنڈ نہیں کرنا چاہیے میرا خیال کے مطابق۔ گورنر صاحب یہ بتائیے کہ جو تحریک انصاف کی قیادت ہے وہ بار بار کہہ رہی ہے کہ اس حکومت کے دن پورے ہو چکے اور یہ پہنچ جلد جا رہی ہے، اور انتخابات جو ہے وہ قریب نظر آ رہے ہیں، تو آپ کو لگتا ہے کہ انتخابات آپ کو قریب نظر آ رہے ہیں؟ دیکھیں، میری گزارش یہ ہے، جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا کہ ملک جو ہے وہ بار بار انتخابات کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ انتخابات اب ہو جائیں 3 مہینے بعد کیا ہوگا؟ پھر بھی یہ سچویشن ہے، پاکستان بنا ہے تب سے انتخابات ہو رہے ہیں، اور انتخابات کے بعد پھر ایک پارٹی جو ہے وہ سڑکوں پہ ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے ضرورت تو یہ ہے کہ سیاستدان جو اپنی نالائکی ہیں اس پہ کور کریں،
اور اسمبلی کے اندر ایسی قانون سازی کریں کہ کم از کم جب انتخابات ہوں تو اس کے بعد کوئی انگلی نہ اٹھا سکے کہ انتخابات میں دھاندلی ہوگی. اس طرح کے انتخابات آپ کراتے رہیں گے, ملک اسی طرح ڈی اسٹیبل ہوتا رہے گا. اس غریب عوام کے اربوں روپے جو ہے ان انتخابات پہ لگتے رہیں گے اور اس کا کیا فائدہ ہوگا. اور پھر بات یہ ہے کہ بندہ جب جیل میں ہوتا ہے تو دن کو ملاقاتیں ہوتی ہیں, تو رات کو جب اکیلا ہوتا ہے تو اس طرح کے ڈراؤنے خواب جو ہے وہ آتے رہتے ہیں. عمران خان صاحب کو جیل میں یہ خواب آتے ہیں, ان کا حق ہے, چلے خوابوں میں رہنا چاہیے, انتخابات اپنے وقت پہ ہوں. یہ کہاں تک سچ ہے کہ مقتدر ادارے یا حکومت انہیں چھوڑنا چاہتی ہے لیکن ان کی ضمانت کو دینے کے لیے تیار؟ دیکھیں یہ میرے علم میں نہیں ہے اور میرے سے بڑا اونچا کام ہے, اس پہ جو ہے وہ کوئی میں تبصرہ کیا کر سکتا ہوں. بہت شکریہ.